نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ پوچھا کرتے تھے کسی نے خواب تو نہیں دیکھا؟ جی ہاں، تو اس کا مطلب اس کا تعلق تو ہے بالکل خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کے اندر اتنی باتیں بیان کی ہیں. میں خواب کے اندر مجھے فرشتے آئے, وہ مجھے لے گئے, انہوں نے مجھے جنت دکھایا, انہوں نے مجھے دوزخ دکھایا, مجھے فلاں دکھایا, سزا دکھائی, اجر دکھایا, مختلف چیزیں ہیں. پورا ایک دین ہے جس کا تعلق خواب کے ساتھ ہے. اور پھر ظاہر ہے جب نبی کا خواب ہو تو وہ تو وہی ہے. علاوہ ازیں کسی کا خواب ہے, خواب کے اوپر آپ اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتے, اس کے اوپر اعتماد نہیں کر سکتے. خواب کسی کو آیا وہ اس کے لیے رہنمائی ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ مجھے خواب آیا میں کہوں کہ محمد علی صاحب آپ جو ہے نا کل سے یہ کرنا شروع کریں. خواب میرا ہے, میرے متعلق اس کی رہنمائی ہو سکتی ہے, لیکن آپ کا خواب آپ کے لیے رہنمائی ہو سکتی ہے. ہاں اس میں ایک اور بھی بہت نازک اور اہم بات, جی میرے خواب میں کوئی شخص آیا ہے, صحیح, مختلف اشخاص ہیں, جی ان کی کوئی کامیابی ناکامی میں نے دیکھی ہے, صحیح, تو ضروری نہیں کہ اس شخص کے ساتھ اس کا تعلق ہو. مثلا میں نے خواب میں دیکھا ہے اس میں ایک شخص ہے جس کا نام سعد ہے, صحیح, تو اس کا تعلق میری سعادت کے ساتھ ہو سکتا ہے. کوئی معنویت ایسی ہوگی جس کا تعلق میرے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, آپ کو خواب میں حماد نظر آیا ہے, اس کا تعلق حمد کے ساتھ ہو سکتا ہے, اس کا تعلق میری جاب سے ہو سکتا ہے, میرے اس مشن سے ہو سکتا ہے جو میں کر رہا ہوں. صحیح, لیکن اس خواب کا تعلق آپ سے ہوگا. صحیح, یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس خواب کا تعلق جو ہے وہ اس شخص جو نظر آنے والا ہے. یہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں مجھے تمہارے بارے میں یہ خواب آیا, جی جی کہتے ہیں, تمہارے خاوند کے بارے میں خواب آیا, تمہاری بیوی کے بارے میں خواب آیا, بالکل, اور تمہارے فلاں کے بارے میں خواب آیا, اور وہ پھر خواب کی انٹرپریٹیشن وہ اپنے لیے کر کے اور وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں. یہ میرے خیال میں درست نہیں ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی چیز ہمیں بتائی نہیں کہ ایک شخص کا خواب دوسرے کے لیے اور دوسرے کا خواب تیسرے کے لیے یہ مؤثر ہو سکتا ہے. اپنے لیے مؤثر ہو سکتا ہے, صحیح, اور دوسرے تیسرے کے لیے یہ تو ایک محض خیال ہے.